حاضر مجلس، ہم لوگ صحابہ کرام کی زندگی کے ساتھ ساتھ صحابیات کی زندگی کو بھی ہم دیکھ رہے تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ہم نے دیکھا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم نے دیکھا۔ آج ہم حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے دیکھیں گے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیسیکلی عرب کے بہت بڑے شاعروں میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ شاعرہ تھیں، جیسے علامہ اقبال ایک شاعر ہے، غالب ایک شاعر ہے۔ وہاں کے عرب کے سب سے ہائی کوالٹی کے جو شاعر ہوتے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ یہ نہ مکہ کے رہنے والی تھی اور یہ نہ مدینے کے رہنے والی کی تھی، بلکہ دونوں کے بیچ میں ایک گاؤں بدوی جہاں پر نجد کا علاقہ ہے وہاں کی رہنے والی تھی۔ لہذا اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کو نہ صحابہ سے کوئی مطلب تھا، نہ کوئی نبی سے کوئی مطلب تھا، اور نہ کوئی دشمنی تھی، نہ کوئی رنجش تھی، نہ کوئی مقابلہ ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اسلام آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے زیادہ نبی کی صحابہ کرام کی مخالفت ان لوگوں نے کی جن کے اسٹیٹس کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اسلام آنے کی وجہ سے ان کی سرداری پر فرق پڑنے والا تھا اور ان کے ان کا اسٹیٹس ڈیمیج ہونے والا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ سمجھتے تھے کہ بھی اسلام اگر آئے گا تو ہمارا کیا ہوگا، ہماری عزت کا کیا ہوگا، اور ہمارے رتبے کا کیا ہوگا، ہمارے مقام کا کیا ہوگا، ہمارے اسٹیٹس کا کیا ہوگا۔ جن کو اس بات کی فکر تھی نا، وہ لوگ دشمنی کرتے تھے۔ جن کو اسٹیٹس سے کوئی مطلب نہیں، وہ اللہ کے رسول کی مخالفت پہ نہیں آتے تھے، نہ صحابہ کی مخالفت کرتے تھے۔ تو ان کو اسٹیٹس کے مطلب ہی نہیں تھا، عام گاؤں میں رہا کرتی تھی۔ لیکن اتنی بڑی شاعرہ کہ اس دور کے سب سے بڑے شاعر امراء القیس اور سب سے بڑے شاعر نابغہ زبیانی، یہ ٹاپ لیول کے شاعروں کے ٹکر میں یہ آیا کرتی تھی۔ ان کی شاعری کا جو ٹاپک تھا نا، وہ مرثیہ نگاری تھا۔ مرثیہ نگاری کا مطلب یہ ہے کہ خاندان میں اگر کوئی بڑا آدمی انتقال کر جاتا ہے اور کوئی بڑا سردار انتقال کر جاتا ہے تو ان کے غم میں اشعار کہنا، ان کی تعریف میں اشعار کہنا، ان کے بہادری کے اشعار کہنا، یہ اس کو کہتے ہیں مرثیہ نگاری۔ یہ مرثیہ نگاری ایسی پوئٹری ہے جس میں انتقال کرنے والوں کے غم میں شاعری کہنا، جیسا کہ اردو کے اندر مرثیہ نگاری ہے، یعنی کربلا کے تعلق سے مرثیہ نگاری ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جو ہے ان کے اہل بیت کے تعلق جو اشعار، جو پوئٹری ہوتی، اس کو مرثیہ نگاری کہتے ہیں۔ تو یہ ان کا بھائی، ان کے دو بھائی تھے، اور دونوں کے دونوں بھائی وہ یعنی اسلام آنے سے پہلے قبیلوں کے آپسی جنگ میں ایک بھائی جو ہے انتقال کر گیا، اس کا نام صخر تھا، بھائی کا نام صخر تھا۔ وہ اپنے بھائی سے اتنی محبت کرتی تھی کہ ان کے انتقال کے بعد جو اشعار انہوں نے بہن نے کہے، وہ اشعار پورے عرب کے اندر فیمس ہو گئے، پورے عرب کے اندر فیمس ہو گئے۔ مطلب تعریف کا ایسا اینگل اور غم کا ایسا اینگل جو دوسرا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا نا، اس اینگل کو لے کر وہ شاعری کیا کرتی تھیں۔ اپنے بھائی کے بارے میں کہہ رہی ہیں، میرا بھائی وہ بھائی ہے جس کے گھر کے سامنے راکھ کا ڈھیر ہوتا ہے۔ جس کے گھر کے سامنے راکھ کا ڈھیر ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا بھائی اتنا بڑا سخیہ بھائی ہے، میرا بھائی اتنا بڑا وہ کیا سخاوت کرنے والا ہے کہ اس کے گھر کے سامنے کھانا پکتا رہتا ہے، لوگ اس کے پاس آ کر کھانا کھاتے رہتے ہیں، اور وہ کھانا پکنے کی وجہ سے راکھ کی ڈھیر ہوتے جا رہی ہے۔ مطلب جس کے گھر کے سامنے جتنا راکھ کا ڈھیر رہے گا، وہ اتنا زیادہ سخی سمجھا جاتا تھا، دیالو سمجھا جاتا تھا، کھلانے پلانے والا سمجھا جاتا تھا، اتنا بڑا وہ بڑا دل والا سمجھا جاتا تھا۔ اس انداز کی وہ شاعری کرتی تھیں، سمجھے آپ۔ اور جب یہ مدینے میں اللہ کے رسول آنے کے بعد
انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام میں مرثیہ نگاری کی زیادہ ہمت افزائی نہیں کی جاتی ہے۔ مطلب مرثیہ نگاری میں خواہ غیر ضروری بھی جو ہے تعریف ہوا کرتی تھی، ان کے غم میں رونا دھونا۔ اسلام رونے دھونے کی تائید نہیں کرتا ہے، اسلام رونے دھونے کی تائید نہیں کرتا ہے۔ اسلام اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے تو غم 1 دن 2 دن 3 دن غم کر سکتا ہے، اپنے غم کا اظہار کر سکتا ہے، چوتھے دن سے غم کا اظہار کرنا نہیں ہے، نارمل زندگی بسر کرنا ہے۔ تو یہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنے غم والی شاعری کو تبدیل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، اسلام کی تعریف میں انہوں نے مطلب اشعار کہنا شروع کیے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ چلے جاتا ہے، ابوبکر صدیق کا زمانہ چلے جاتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ قادسیہ کا سامنا ہو رہا ہے۔ جنگ قادسیہ کا مطلب یہ مدینہ ہے اور یہ عراق ہے، عراق کا جو ہے اس کا جو یہ سرحد ہے اس کے اس پار آگے چل کر فارس کا جو ہے سرحد شروع ہونے والا ہے۔ مطلب عراق اور فارس کے درمیان کی جو باؤنڈری تھی نا، وہاں پر فارس کے بڑے بادشاہ نے ان پر حملہ کرنے کا پلان بنایا، اور فارس کا جو کمانڈر تھا رستم اس کا نام تھا، اور رستم جو ہے ان پر حملہ کرنے کا پلان بنایا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فوج تیار کیا، اور فوج عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30,000 کی فوج دے کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جنگ میں بھیجا، سامنے دشمن کی فوج 1 لاکھ کی تعداد میں۔ قادسیہ مقام کا نام ہے، جیسے جنگ بدر کے مقام پر ہونے والی جنگ احد کے پہاڑ کے پاس ہونے والی جنگ، سمجھا؟ یعنی جنگوں کا نام اس مقام سے سیٹ کیا آتا تھا۔ تو قادسیہ کے جنگ قادسیہ مطلب قادسیہ کے پلیس پہ ہونے والی جنگ، دشمن 1 لاکھ کی تعداد میں ہے، صحابہ کرام 30,000 کی تعداد میں ہیں، اور صحابہ کرام جو کمانڈر ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار بھی ہیں۔ کمانڈر اگر پھرتیلا ہو، کمانڈر اگر سامنے لڑنے والا ہو تو فوج میں جوش زیادہ آتا ہے، لیکن کمانڈر کہیں بیٹھ کر اگر گائیڈ کرنے والا ہو تو فوج میں اتنا زیادہ مطلب مزہ نہیں آ سکتا ہے۔ تو سعد بن وقاص بیمار بھی ہیں اور یہ فوج جا رہی ہے، تو حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی ہو چکی تھی، انہوں نے سنا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو جنگ میں بھیج رہے ہیں، تو حضرت خنسا نے کہا میں بھی جنگ میں جانے والی ہوں، میں بھی جنگ میں شریک ہونے والے ہوں۔ لوگوں نے کہا بھئی آپ اس عمر میں بڑھاپے میں جنگ میں جا کر کیا فائدہ پہنچا سکتی ہیں، آپ کیا فائدہ پہنچا سکتی؟ کہا نہیں، میں نہیں لڑوں گی، میں اپنے 4 بیٹوں کو لے کر جا رہی ہوں۔ خنسا رضی اللہ عنہ کے 4 بیٹے تھے، اور وہ 4 بیٹوں کو لے کر فوج میں جا رہی ہیں۔ سامنے دشمن ہاتھیوں کی فوج لے کر آ رہا ہے، سامنے دشمن وہ لوہے کا لباس پہن کر آ رہا ہے، اور یہاں پر صحابہ کرام ویسی تیاری نہیں ہے، یہ دشمن ہاتھیوں کو لے کر آ رہا ہے، اور صحابہ کرام کے ساتھ خنسا رضی اللہ عنہ اپنے 4 بیٹوں کو لے کر سفر میں جا رہی ہیں، اور کل جنگ شروع ہونے والی ہے۔ آج رات میں بیٹھ کر حضرت خنسا رضی اللہ عنہ اپنے 4 بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے بچوں، تم لوگوں نے اسلام اپنی مرضی سے قبول کیا ہے، تم لوگوں نے دین کو اپنی مرضی سے قبول کیا ہے، لہذا کل دشمن کا سامنا کرنا ہے، تم لوگ میرے جیتے جی منہ پھیر کر بھاگ کر نہیں آنا، یا تو غازی بن کر آنا یا شہید ہو جانا۔ ایک بوڑھی ماں جو کہ صرف 4 بچے اس کی آنکھوں کے تارے ہیں، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور کوئی اس کا سپورٹ کرنے والا نہیں، اپنے 4 بچوں کو نصیحت کر رہی کہ بچوں تم واپس لوٹ کر آ رہے ہو تو غازی بن کر آنا، مطلب جنگ جیت کر آنا یا شہید ہو جانا، اس دن دونوں کے علاوہ اور کوئی میرے پاس قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ خنسا رضی اللہ عنہ یعنی دوسرے دن جانے والی جنگ میں یہاں پر جو نصیحت کر رہی ہیں۔ بچوں نے کہا امی جان آپ جو کہہ رہے ہیں ہم اس پر مکمل عمل کرنے والے ہیں، یا تو جیت کر آئیں گے یا شہید ہو جائیں گے۔
اور جو ہے صبح جنگ چھڑ جاتی ہے، صبح جنگ چھڑ جاتی ہے تو سامنے والا دشمن بھاری پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیوں؟ صحابہ کرام کے گھوڑوں نے کبھی ہاتھیوں کو دیکھا نہیں تھا. بھئی سامنے بڑے بڑے سونڈ والے ہاتھی آ رہے تھے، گھوڑے بھاگ رہے ہیں اور گھوڑے ڈر رہے ہیں. صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ بھئی ان کے ہاتھیوں سے ہمارے گھوڑے کا ڈرتے رہیں گے تو مقابلہ کیسے ہوگا. تو انہوں نے صحابہ کرام نے جو ہے پلان بنایا کہ یہ ہاتھی ہمارے گھوڑوں کو پریشان کر رہے ہیں، لہذا ان ہاتھیوں کی آنکھوں میں تیر مارا جائے، ان ہاتھیوں کے آنکھوں میں تیر مارا جائے. لہذا صحابہ کرام نے چن چن کے ہاتھیوں کی آنکھوں میں تیر مارنا شروع کیا. جیسی ہاتھی کی آنکھ میں تیر لگ رہی ہے، ہاتھی پلٹ کر اپنی فوج کو پریشان کر رہی ہے، ہاتھی پلٹ کر اپنی فوج کو پریشان کر رہی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ایک دن لڑائی کا گھمسان چلا گیا، دوسرے دن لڑائی کا گھمسان چلا گیا، تیسرا دن لڑائی کا گھمسان چلا گیا. چوتھے دن صحابہ کرام یعنی ایک صحابی نے جو دشمن کا کمانڈر تھا رستم، اس پر حملہ کر کے کمانڈر کو ختم کر دیا. تو فوج کے حوصلے پست ہو رہے ہیں، فوج کے حوصلے پست ہو رہے ہیں اور دھیرے دھیرے فوج پیچھے ہٹتے جا رہی ہے. اور یہ چار بیٹے اسی جنگ میں ایک کے بعد شہید ہو جاتے ہیں. چار بیٹے شہید ہو گئے اور جنگ جیت لیے صحابہ کرام. 4 دن کی لڑائی کے بعد واپس آ رہے ہیں. خنسا رضی اللہ عنہ خوشخبری سنائی کہ خوش ہو جاؤ، تمہارے بیٹے اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے. تو بوڑھی ماں کہتی ہے کہ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے بچوں کو قبول کر کے مجھے شرف بخشا. میرے بچوں کو اللہ نے قبول کیا اور مجھے شرف بخشا. تو یہ خنسا رضی اللہ عنہا ہیں جو اپنے 4 بیٹوں کو اللہ کے راہ میں یا تو شہید ہو جانا یا تو غازی بن کے آنا، یہ نصیحت کرنے والی ماں ہے. تو اس ماں نے اپنے بچوں کو جینے کا مقصد دیا. بھئی کیوں جینا ہے تمہیں؟ اسلام کی خاطر تمہیں جینا ہے، اللہ کی خاطر تمہیں جینا ہے. آج بھی بچوں کو جینے کا مقصد بتانا. میرا جینے کا مقصد کمانا، کھانا اور انجوائے کرنا، سونا، جاگنا، مر جانا نہیں. میرا جینے کا مقصد دنیا والوں کو فائدہ پہنچانا. میرے جینے کا مقصد اسلام کا فائدہ ہونا. میرے جینے کا مقصد مومنوں کا فائدہ ہونا. میرے جینے کا مقصد انسانیت کو فائدہ ہونا. ایک مقصد دینا ہوگا آج کے بچوں کو. اگر مقصد انسان کے پاس کلیئر ہے تو پھر اس کو کام کرنے میں تھکان نہیں ہوتی. مقصد کلیئر ہے تو کام کرنے میں اس کو بیزار نہیں آتا. مقصد کلیئر ہے وہ لانگ انتظار کرنے میں جو ہے بیزار نہیں آتا. مقصد کلیئر ہے سفر کرنے میں بیزار نہیں آتا. مقصد کلیئر ہے تو کوئی کام اس کو مشکل نہیں لگتا. آج مطلب بچہ آج ہمارا ایک آدھا گھنٹہ بھی نہیں پڑھتا، تھک جاتا انہیں بیچارہ. ماں پین رکھ دیتا، اس کے بعد ذرا فون لے کے وہاں گھومتا ہے. آدھا گھنٹہ پڑھ نہیں سکتا بچہ ہمارا. کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اس لیے کہ مقصد کلیئر نہیں اس کے پاس. مقصد کلیئر ہے تو پھر کوئی بچہ آدھے گھنٹے میں تھک نہیں سکتا. گھنٹوں بیٹھ کر پڑھتا لیکن تھکان محسوس نہیں ہوتی، بیزار نہیں ہوتا. اگر تھک رہا ہے، بیزار آ جا رہا ہے، باڈی پین شروع ہو رہا ہے اور جو اس کو دل نہیں لگ رہا ہے، گھٹن ہو رہی، سمجھو مقصد کلیئر نہیں ہے جس کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتا ہے. تو آج ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنا، جیسے خنسا رضی اللہ عنہ نے کیا. انہوں نے اپنے بچوں کو بٹھایا، نصیحت کی اور ان کو جو اللہ کی راہ میں جانے کی تلقین فرمائی. تو یہ خنسا رضی اللہ عنہا ہیں جنہوں نے اسلام سے پہلے یعنی شاعری میں اپنا نام کمایا. اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں لگا کر بچوں کو شہید کیا اور انتقال کر جاتی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو صحابہ کرام کی زندگی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائیں اور صحابہ کرام کے نقش قدم چلنے والا بنائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.